السلام علیکم۔ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کورس کے سلسلے میں آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کرنے والے ہیں۔ یہ ٹاپک ہے آرگنائزیشن۔ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے آپ کی پرفارمنس پہ اور ساتھ اس کا تعلق ہے اوور آل کمپلیشن آف دا پروجیکٹ اور اسائنمنٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ۔ ہم اس ٹاپک کو دو حصوں میں ڈسکس کریں گے۔ ان دا فرسٹ پارٹ وی ول ٹاک اباؤٹ آرگنائزیشن پرسپیکٹو۔ اس کا مطلب یہ کہ جس آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہوں، جس آرگنائزیشن نے آپ کو یہ اسائنمنٹ دی ہو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کی، اس آرگنائزیشن کو ایز اے ہول دیکھیں گے۔ سیکنڈ از دا پروجیکٹ آرگنائزیشن۔ جب آپ کو یہ رول اسائن کر دیا گیا ایز اے پروجیکٹ مینیجر اینڈ ونس اٹ ہیز بین ڈیٹرمنڈ دیٹ یو آر دا ون ہو از گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دا پروجیکٹ، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کس قسم کی ٹیم، اتھارٹیز، ریسورسز اویلیبل ہیں اور ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ایکوائر دا ریسورسز۔ تو یہ جو ٹاپک آرگنائزیشنز ہے یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اپارٹ فرام ادر ٹیکنیکل اسپیکٹس جس میں آپ کو پلاننگ کے ریفرنس سے، پروسیس کے ریفرنس سے اور دوسرے ٹیکنیکل فنڈامنٹلس کے پوائنٹ آف ویو سے یو مائٹ ہیو اے فری ایکسیس اور گڈ ایکسیس فار دا تھنگ یو وانٹ، بٹ موسٹ امپارٹنٹ تھنگ از کہ باقی جو انپٹس ہیں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، جس میں مین پاور از نمبر ون، دین سم سارٹ آف اکوپمنٹ، ٹیکنیکل ڈاکومنٹیشن and some other resources which are mandatorily required to work on the project activities، وہ آپ کو ٹائملی ایفیشینٹلی کس طرح اویلیبل ہوں گے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس آرگنائزیشن کے ساتھ جس میں آپ رہتے ہوئے آپ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سو ٹوڈیز ٹاپک آرگنائزیشن کورز essentially آرگنائزیشن پرسپیکٹو، پروجیکٹ آرگنائزیشن، دین وی ول ٹاک اباؤٹ کنٹریکچوئل ابلیگیشنز۔ آخر یہ جو اسائنمنٹ آپ کو ملی گئی ہے اس کے بیسس کیا ہیں، آن وٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن یو آر سپوز ٹو ایگزیکیوٹ دا پروجیکٹ۔ تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایکولی امپارٹنٹ اینڈ مینڈیٹری فار یو از دا اسکوپ آف ورک۔ یو مسٹ انڈرسٹینڈ دا اسکوپ آف ورک ریلیٹڈ ٹو دا اسائنمنٹس، ٹو دا پیپل اینڈ اوور آل ایکٹیویٹی۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، ایک ٹیمپلیٹ ہے آپ کے لیے۔ اور لاسٹلی we will talk about the software built around a scheduling engine۔ آپ کا پروجیکٹ whether it's a simple or a complex in nature، whether it's a small size activity or a big multi-yeared, multi-layered, multi-sectoral oriented activity، تو اس میں آپ کون سا scheduling tool یا انجن یوز کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو بنیادی طور پہ اس ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کا پرپز یہ ہے کہ in practical words when you as a software project manager take up an assignment and then you look for the resources, first you must understand the organization functions and then you must also understand how you are going to acquire the inputs for your project۔ تو اس سلسلے میں ایک اور جو امپارٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے، دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی کہ جب آپ کو پروجیکٹ اسائن کر دیا گیا تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ یو آر دا اوور آل ان چارج، اس میں آپ ریسورسز کو آرگنائز کریں، دیٹس یور رسپانسبلٹی۔ لوگوں کو، ٹیم کو جو ہے نا سلیکٹ کریں، آئیڈینٹیفائی کریں، سلیکٹ کریں، دیٹس اندر یور رسپانسبلٹی۔ لاجسٹکس جو آپ کی ٹیم کو ریکوائرڈ ہے ان ٹرمز آف اسپیس، ان ٹرمز آف اکوپمنٹ، کنزیومیبلس اینڈ ادر ریکوائرڈ مٹیریل جو آپ کو چاہیے انکلوڈنگ دا ٹریننگ، تو وہ تمام کی ذمہ داری آپ کے اوپر اگر آ جاتی ہے تو دین یور اوور آل رول ایز اے پروجیکٹ مینیجر ہیز انکریز ٹریمنڈسلی۔ اور بہت سارے ایسے کام جو کہ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹ ہی نہیں کرتے، بٹ یو بینگ اوور آل ان چارج آف دا پروجیکٹ، دین یو ہیو ٹو ڈو دوز تھنگز آلسو۔ اف یو ریکال، شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا مینجمنٹ، کہ مینجمنٹ کے اسپیکٹس کیا ہیں، پھر ہم نے اس کو پروجیکٹ اورینٹڈ اس کو فوکس کیا تھا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کیا ہے، دین وی ٹاک اباؤٹ دا سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کیا ہے۔ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کسی بھی آرگنائزیشن میں
اگر آپ کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی کہ یو آر دا ون who is going to get the whole thing implemented on a turnkey basis, تو پھر ان فیکٹ آپ جنرل مینجمنٹ کا رول بھی کر رہے ہیں اور سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کا رول بھی کر رہے ہیں. دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی اف یو آر لکی کہ جنرل مینجمنٹ کے لیے آپ کو ایک سیپریٹ گروپ آف پیپل اور دا فیسلٹیز آر پرووائڈیڈ, اور یو آر آسکڈ وی ڈونٹ نو اٹس یور ہیڈیک, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آل دا تھنگس. اس سلسلے میں پھر آپ کو بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا. تو ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ اف یو آر انوالوڈ in a general management also beyond the scope of software project management, then you must understand the organization's functions, their definition, the systems and the structure dimensions. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ جب ہم کسی بزنس آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کریں کہ اس کی بیسک ڈیفینیشن آف این آرگنائزیشن کیا ہے. اٹ از اے بٹ تھیوریٹیکل بٹ پریکٹیکلی اٹ ول ہیلپ یو الاٹ. بیسک ڈیفینیشن آف این آرگنائزیشن, there are certain features related to this concept. I want you to concentrate on that. The first of all, you must understand, basically an organization is a group of people intentionally organized to accomplish an overall common goal or set of goals. When we say intentionally organized, software oriented organization mein or the general organizations having a separate section or division related to the software related project activities, وہاں پہ آپ کو فوکس یہ کرنا ہے کہ those who matters, they are the one with whom you have to have a correspondence and interactions. Another point in this regard is the business organization can range in size from 1 or 2 people to 10 and thousands of people. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹس میں اگر یہ سچویشن ہے تب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ واٹ از دا سائز آف آرگنائزیشن, واٹ از دا نیچر آف آرگنائزیشن جس میں آپ یہ اسائنمنٹ کر رہے ہیں. ایف وی آر ہیونگ اے فیو نمبرڈ آرگنائزیشنس, تو chances are that you have to do the entire thing starting from the general management up to the software project management. Or you might have an adverse situation جہاں پہ few individual means now you will be looking towards that those few individuals جن کے پاس ساری اتھارٹیز ہوں گی, تو اس میں پھر آپ کو TORs پرٹیکولرلی ڈیفائن کرنے پڑیں گے, اتھارٹیز کو جو ہے ڈیفائن کرنا پڑے گا. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان ٹو دیٹ. اس کے مقابلے میں دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ دا آرگنائزیشن از ویل اسٹیبلشڈ اینڈ ہنڈریڈز آف پیپلز آر ورکنگ مینس دے ہیو اے اسٹیبلشڈ corporate culture within the organization. In such case, probably, then you don't need to do that thing extra regarding HR, procurement and other things. کیونکہ یہ established organizations ہیں, ان کے پاس specialized compartment, divisions اور sections ہوں گے who will be helping you to make the things readily available for you on demand. اب یہ situation کیا ہے that you have to understand. You could be having a mid-level organization, smaller in nature and operation, وہاں پر بھی آپ کو کچھ گرے ایریاز اور کلیئر کور ایریاز جو ہے نا ڈیفائن کرنے پڑیں گے. بٹ دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ از ویدر اٹس اے اسمال آرگنائزیشن اور اٹس اے بگ آرگنائزیشن. اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ این آرگنائزیشن, دا پیپلز آر مینیجڈ تھرو این آرگنائزیشنل اسٹرکچر. دیر مسٹ بی سم ویل ڈیفائنڈ اسٹرکچر, اور یہی وہ ٹاپک ہے جس کو ہم زیادہ ڈیٹیل سے جو ہے آگے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے جو ہم ڈسکس کریں گے. پریکٹیکلی اسپیکنگ, جب ہم آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں, جب ہم اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, ویدر وی آر ہیونگ اے اسکلڈ پیپل, انسکلڈ پیپل, سپورٹ پرسن, دا ٹاپ بیوروکریٹک پیپلز اینڈ دا پیپل اسٹیک ہولڈرز اینڈ سملرلی دا اسپانسرز, وٹ ایور دے آر, ان سب کو ہم 4 کارنر اسٹونس ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کو, اس میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ان کے فنکشنس کو. فرسٹ از دا ڈیلیگیشن, second is authority, third is responsibility, and the last is supervision. یہ آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے جو ان بیسک اس کے جو 4 کارنر اسٹونس ہیں. آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر کسی بھی آرگنائزیشن کو بیفور یو اسٹارٹ یور پروفیشنل اسائنمنٹ جسٹ ہیو اے لک کہ یہ چیزیں کس طرح پریویل کر رہی ہیں, ان کے سسٹمس کیا ہیں اس آرگنائزیشن میں. ڈیلیگیشن ایکچولی الاؤز اتھارٹی اینڈ اتھارٹی پروڈیوسز اور ریکوائرڈ رسپانسبلٹی. ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے.
If someone has been delegated authority, that means now he has made responsible to do certain things. Similarly, both authority and responsibility require supervision. And effective supervision requires a suitable organization structure. ابھی ہم نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کریں گے کہ ان اسٹرکچر کے بیسز، ان کے ڈفرینٹ ڈائمینشنس کیا ہیں. آرگنائزیشن کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیٹس لک آرگنائزیشن ایز اے سسٹم، دین یو ول ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دا اسٹرکچر جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا ہے. آرگنائزیشن ایز اے سسٹم مینس اٹ ہیلپس ٹو تھنک آف آرگنائزیشن ایز سسٹم. اور اس میں کیا ہے؟ A system is an organized collection of parts that are highly integrated in order to accomplish an overall goal. Now you look کہ جس آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ کی ٹارگیٹ آرگنائزیشن انڈر کنسیڈریشن ہے، ہاؤ دے آر آپریٹنگ. اگر وہ کوئی بڑی آرگنائزیشنز ہیں دیٹ مسٹ ہیو ڈفرینٹ کمپارٹمنٹس، ڈویژنز اور سیکشنز. ان کا آپس میں ریلیشن شپ، ورکنگ ریلیشن شپ کیا ہے، جس کو ہم ٹیکنیکلی اسپیکنگ کہیں گے کہ واٹ از دا پروسیس انجینئرنگ میپ آف دیٹ آرگنائزیشن. اب ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو دا سسٹم ہیز ویریس ان پٹس which are processed to produce certain outputs that together accomplish the overall goal desired by the organization. If we are talking about a software company, a software organization, their ultimate goal will be to produce a software-based product, service or facilities. اب اس سلسلے میں ان کے پاس ڈفرینٹ نیچر آف پروجیکٹس ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس آرگنائزیشن کا جو ایک اوور آل گول ہے کہ ٹو پروڈیوس دا سروس اور دا پروڈکٹ، کیپیسٹی بلڈنگ کوڈ بی دا اندر مائل اسٹون وچ این آرگنائزیشن وانٹس ٹو اچیو. اب اس کی ڈومین اور اس کی فنکشنلٹی ڈفرینٹ ہو جائے گی. سو ایک اور پوائنٹ جو اس میں یاد رکھنے کا ہے، سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ وین وی ٹاک اباؤٹ آرگنائزیشن ایز اے سسٹم، دیر از اے آن گوئنگ فیڈ بیک among these various parts or the division or the sections to ensure that they remain aligned to accomplish the overall goal of the organization. فیڈ بیک سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ایز پر دیئر TOR اسائنمنٹس اور دا کور ایریا آف رسپانسبلٹی وین دے آر فنکشننگ، ان کی آپس میں کوآرڈینیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. ہاؤ دے آر انٹیگریٹڈ، کس پروسیس سسٹم پروسیجر کے تحت وہ اپنے ڈفرینٹ فنکشن جو پرفارم کرتے ہیں. تو دیٹ اور ان کے بارے میں اس کا فیڈ بیک اباؤٹ ویریس ڈویژن اور سیکشن از مینڈیٹری، سو دیٹ ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو آل دیز تھنگز آر انٹیگریٹڈ ود ایچ ادر. اف ون آف دا ڈپارٹمنٹ سلوز ڈاؤن، اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ دا پرفارمنس، اوور آل پرفارمنس آف دیٹ آرگنائزیشن. اس کی ایگزامپل ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ آپ نے ایز اے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر you have asked for hiring a few individuals on this project, and at the same time you have requested for the equipment to be procured and installed, and you might have asked the HR division to provide the necessary training which is mandatorily required to work on this project, and of course you also asked the logistics division to provide the office space and make it ready for the functioning. What about if the HR department, the personnel department, if they fail to bring the people on board timely, تو اب آپ کے باقی سارا سیٹ اپ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اور if you have a people on board، اور جو پروکیورمنٹ سیکشن تھا، پروکیورمنٹ سیکشن نے ڈلیوری آف دا اکوپمنٹ کو ڈیلے کر دیا اور they could not make it on schedule, again it's going to disturb the things. اور worst scenario تو یہ ہوگا کہ لوگ بھی آ گئے، سامان بھی آ گیا، جگہ نہیں ہے، the space is not ready. Or if we are talking about software project or software organization, you have the people, you have the equipment, you have the space. What about the connectivity options? You don't have a reliable, faster connectivity to work on the thing. Networking facilities اور دوسری facility available نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ایک سافٹ ویئر ریلیٹڈ، IT ریلیٹڈ اور ٹیکنالوجی ریلیٹڈ آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں، it is very important that that organization must have a good feedback from all the sections to ensure that the desired results, outputs are going to be achieved timely. Similarly, ایک اور جب آرگنائزیشن بڑی ہوں، ان کی کمپلیکسٹی اگر ہوگی، then you can find that there are several classes of systems ranging from very simple framework all the way to the social system, which are the most complex.
سمپل فریم ورک میں یہ کہ ایک آرگنائزیشن نے ایک ٹارگیٹ کیا ہوا ہے, دے آر گوئنگ ٹو پرووائڈ اے سرٹن لیول, certain kind of services and facilities. They have a focused task to do that. As compared to that, جو social organizations ہیں جس میں dimensions بڑی versatile ہو جاتی ہیں, human behavior, environment, organizational, society pressures are, there are so many factors which are considered in a social system, تو وہ complexity میں آ جاتا ہے. Nevertheless, چاہے وہ ایک simple framework ہے, ایک highly sophisticated اور فوکس آرگنائزیشن ہو, یا ایک سوشل سسٹم ہے جس کی ہم بات کریں کمپلیکس آرگنائزیشن کی. آرگنائزیشنز آر آف کورس primarily a social system because organizations are built around the people and the people behave as per the procedures and the systems and the directions or the guidelines or the rules. Those have been defined to work in that organization. جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو آرگنائزیشنس ہیں وی کین ریفر دا آرگنائزیشنز ایز اے سوشل آرگنائزیشن. دیٹ مینس سمپلی یو کانٹ ٹاک اباؤٹ 2 and 2, یو کانٹ ٹاک اباؤٹ جسٹ اے مٹیریلسٹک وے. یو ہیو ٹو کنسیڈر این آرگنائزیشن وچ گاٹ ویریس انپوٹس, should have some clear-cut out procedures to perform the things and must have some outputs clearly defined. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں دا سسٹمز ہیو انپٹس, پروسیس, آؤٹ پٹس اینڈ آؤٹ کمس. آئی شل ایکسپلین آؤٹ کم لیٹر آن. لیکن جو بنیادی پرپز ہے یا جو ہم کسی بھی کمپیوٹر سسٹم میں یا ایک سافٹ ایک آٹومیٹڈ سسٹم میں کی ہم بات کرتے ہیں, انپٹ, پروسیس, آؤٹ پٹ, آرگنائزیشن کو بھی ہم اسی لیول سے دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل وین یو ٹاک اباؤٹ دا آرگنائزیشنز آر دا کمبینیشن آف انپٹ, تو انپٹ میں اس میں کیا ہوگا, دا انپٹ ٹو اے سسٹم وچ وی آر ریلیٹنگ ٹو دا آرگنائزیشنز انکلوڈ ریسورسز سچ ایز پیپل, ٹیکنالوجیز, میٹیریلس, technical related knowledge, and of course the cash, the money. These are the inputs which goes into a system of organization and produces the results. These inputs go through a process where they are aligned, moved along, and carefully coordinated, ultimately to achieve the goals set for the system. When we talk about the technologies, cash flow, materials, the people, and other technical support, ان تمام کو اب آرگنائز کرنا ہے اس طریقے سے کہ دیز شوڈ بی پراپرلی الائن, مینس جس نے جو فنکشن جس ٹائم پہ کرنا ہے اسے ویسے ہی بیہیو کرنا چاہیے. If things are not being in that fashion, that means that particular organization doesn't have a good process engineering systems. So you can't predict, or as a project manager, you can't be satisfied and sitting around calmly and you consider that I have generated a request for certain thing and that will happen the way I have requested it for. Remember, جب تک اس آرگنائزیشن کا یہ فلو, یہ سسٹم جو ہے, اس کو الائن نہ کیا گیا اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ اینڈ دا پرفارمنس, اور ان کو انٹیگریٹ نہ کیا گیا ایک دوسرے کے فنکشنس کے ساتھ, تو یو کانٹ ایکسپیکٹ کہ جو آپ کو وہاں سے سپورٹ چاہیے آرگنائزیشن سے وہ ویسے ہی ملے. اینڈ particularly in software development projects, there could be a possibility where you are facing a situation where technical oriented discussion or the technical decision is going to be made. یہ ایک اور اسپیکٹ ہے جو جنرل لیول آرگنائزیشن سے ہٹ کے ہم بات کر رہے ہیں. If that organization got a system where the technology related or technical related issues are handled, discussed, and then the decisions are made timely, تو پھر تو آپ کا کام آسان ہے. ادروائز یو ہیو ٹو موو اراؤنڈ ٹو گیٹ دا ورڈکٹ اور ٹو گیٹ دا اتھینٹیکیشن آف دا پروپوزل یو آر گوئنگ ٹو میک اٹ. تو یہ ہم سسٹمس کی جو پیپل کی ہم بات کر رہے ہیں, جو پروسیس کی بات کر رہے ہیں, جو یوز آف ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, یہ اس کے ایک ان پٹ کا اور پروسیس کا جو ہے نا ایک حصہ ہے. آؤٹ پٹس کی صورت میں کیا ہے, دا آؤٹ پٹس آر ٹینجیبل ریزلٹس پروڈیوسڈ بائی پروسیسز ان دا سسٹم. Similarly, organization میں بھی یہی ہونا چاہیے. The different component, division or parts of organization must produce something. There could be a product, there could be service,
or for the consumer, or there could be one particular department responsible for giving you the go-ahead signal, giving you the authority approval for the proposal submitted during the development process of any software development activity. Another kind of outcome in those technology-related organizations is there could be one is the direct service, facility or product, and there could be some byproducts, and the byproducts are the enhancement to the facility, job opportunity to the people, enhancement of their overall working environment, and the enhancement to their skills. یہ بھی ایک بائی پروڈکٹ جو ہے یہ کسی بھی آرگنائزیشن میں آؤٹ کم کے طور پہ کنسیڈر کیا جائے گا. دیکھیں جب کسی بھی ایک پروجیکٹ پہ ایک ٹیم نے کام کرنا ہے تو ونس دیٹ پروجیکٹ از کمپلیٹ اٹ از نیچرل اینڈ لاجیکل دیٹ دا ٹیم ہیز لرنڈ سم تھنگ ایڈیشنل بائی ڈوئنگ دیٹ ورک اینڈ ناؤ دے ہیو انہینس دیئر اوور آل اسکل, اور اس کا جو امپیکٹ ہوگا آرگنائزیشن کے اوپر, دا سملر کائنڈ آف assignment can be done in a much more professional way. تو یہ آرگنائزیشن کو بھی بینیفٹ ہے اور جو انڈیویجول یوزرز ہیں ان کے لیے بھی بینیفٹ ہے. تو کیا وہ آرگنائزیشن ان تمام پیرامیٹرس کو کنسیڈر کرتی ہے؟ تو دیٹ از اندر تھنگ وچ یو ہیو ٹو لک. ریمبر, سسٹم کین بی دا انٹائر آرگنائزیشن اور اٹس ڈپارٹمنٹ, گروپ اور دا پروسیسز. کوئی بھی اس میں سے آپشن ہو, اٹ مسٹ ہیو a system of input, process, output. تو اس اینگل سے آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو اس کی فنکشنالٹی کو جو ہے نا دیکھیں گے یا سمجھیں گے. آرگنائزیشن میں ان آرڈر ٹو پرفارم ان اے پروفیشنل وے دیر شوڈ بی اے فیڈ بیک سسٹمس. اب یہ فیڈ بیک آتا کہاں سے ہے؟ دا فیڈ بیک کمز فرام امپلائیز ہو کیری آؤٹ پروسیسز ان دا آرگنائزیشن. ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں, ہاؤ دے آر پرفارمنگ, ان سے جو ایک فیڈ بیک آئے گا اباؤٹ دا ایکٹیویٹیز بینگ پرفارم, اباؤٹ دا پروسیس بینگ ڈن. سیکنڈ از جو ان کے بینیفیشری ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کی پروڈکٹ کے, چاہے وہ پروڈکٹ ہو, سروس ہو یا فیسلٹی ہو, دیٹ از دا کسٹمر اور دا کلائنٹ. کسٹمر اور کلائنٹ یوزنگ دا پروڈکٹس اینڈ سروسز دے گیو دا فیڈ بیک اباؤٹ دا اوور آل پرفارمنس آف دیٹ آرگنائزیشن. دین کم دا لارجر انوائرمنٹ آف دا آرگنائزیشن سچ ایز influence from the government, society, economic conditions and economic concerns about that service, product or the facility, and the use of technologies. یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی آرگنائزیشن کی اوور آل پرفارمنس کے لیے فیڈ بیک کے طور پہ ایز اے ریسورس جو ہے نا وہ یوز کیے جاتے ہیں. اب تھوڑی سی اور بات ہم اس میں یہ کر لیں کہ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سسٹم, جب اس سسٹم کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں انٹو اسپیشلائزیشن اور ایز پر دیئر ریسپیکٹیو اسپیسیفک فنکشنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ڈسکس کرتے ہیں, تو دیر کوڈ بی سم سسٹم ویچ آر پارٹ آف دا اوور آل میجر سسٹم آف دیٹ آرگنائزیشن. اس میں ڈپارٹمنٹس ہیں, پروگرامس ہیں بینگ آفرڈ بائی دا آرگنائزیشن, پروجیکٹس ہیں بینگ امپلیمنٹڈ, ان کی جو ٹیمز ہیں, دین دا پروسیسز ٹو پروڈیوس پروڈکٹ اور دا سروسز. یہ وہ سب سسٹم ہیں جس کو آپ نے کیئرفلی ریویو کرنے کا ہو. دیز آر آپریٹنگ ویچ آر کانسٹیٹیوٹنگ این اوور آل سسٹم. اور اس سسٹم کو ہم نے ایگزامپل دی تھی فرام آرگنائزیشن اسٹرکچر پوائنٹ آف ویو سے. تو اب اس میں ایک اور اسپیکٹ, یہ تو پروسیس کی ہم نے بات کی, انجینئرنگ کی بات کی, اس کی ڈویژن کی ہم نے بات کی ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کی اینٹی یا اس کی ایگزسٹنس وہ کیسے ہے, تو اس میں لیگل ڈاکومنٹس از دا میجر کی فیکٹر. آرٹیکل آف انکارپوریشن اگر کوئی رجسٹرڈ فرم ہے, رول آف آفیسرز, ان کے اوور آل ہیرارکی یا جس کو ڈیسک فائل بھی آپ کہہ سکتے ہیں, پرسنلس کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں ایوری ون رول ہیز بن ڈیفائنڈ, اتھارٹیز ہیز بن کلیئرلی ورکڈ آؤٹ. اور ہیرارکی شروع میں ہم نے پہلے بات کی تھی, اگر اس کی کوئی ہیرارکی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی, کوئی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم, اگر اس کا ایک چارٹ ہے, اس کا کلیئر کٹ ڈیفینیشن ان چیزوں کو رولس کو ڈیفائن کیا گیا ہے, تو پرابیبلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ این اسٹیبلشڈ آرگنائزیشن. اگر یہ چیزیں وہاں پہ مسنگ ہے دین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ایڈ ہاک تھنگ. اینڈ ریمبر ون مور پوائنٹ, اینڈ دیٹ از in some cases there could be a possibility where a set of people and the resources
اور کمبائن ٹوگیدر ٹو ورک آن اے پروجیکٹ. اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے میٹرکس آرگنائزیشن میں. اس طرح کی اگر سچویشن ہوگی تو دیٹ کائنڈ آف سیٹ اپ از ٹیمپریری ان نیچر. یہ جو ہم نے پہلے چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ تمام فیکٹرز، پیرامیٹرز یا ایٹریبیوٹس جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے ہیں، if you have an interim kind of arrangement to work on a project to act as آرگنائزیشن، وہ اس پہ اپلائی نہیں ہوں گے. تو اپلائی اس پہ ہوں گے جو ہمارے ایک ایکچوئل بیس ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا، جو اس کی ایکچوئل فنکشننگ ہے، اس کے حساب سے بات کرتے ہیں. کسی بھی آرگنائزیشن کو اس کی ڈائمینشنس ہیں ڈفرینٹ، اس کے حساب سے بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں، سو دیٹ یو ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دا آرگنائزیشن فنکشنس اینڈ دیئر رولس. 3 اس کی بیسیکلی کیٹیگریز ہیں، جو ہم 3 پوائنٹس ہیں جو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے اس میں. اسینشلی سینٹرلائزیشن، دین فارملائزیشن، ہیرارکی. سینٹرلائزیشن، دیٹ از دا ایکسٹینٹ ٹو وچ فنکشنز آر ڈسپرسڈ ان دا آرگنائزیشن either in terms of integration with other functions or geographically. اب آرگنائزیشن میں اگر اس کے ملٹیپل آفیسز ہیں اور دے ٹرائنگ ٹو ڈو دا تھنگ ایٹ اے سینٹرل، یا ان کے پاس اتھارٹی سینٹرلی ہے اور کچھ اور فنکشن جو انہوں نے ڈیلیگیٹ کر دی ہیں، کیا سچویشن ہے اس کو جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہوگی. اونلی دین یو ول بی ان اے پوزیشن ٹو گیٹ دا کلیئرنسز، اپروولز اینڈ فیڈ بیک ان اے ٹائملی فیشن. اگر آپ اس کی اس ڈائمینشن کو سمجھ لیں کہ ان کا جو کور ہے، کور اتھارٹی لائز ویئر، ڈیلیگیشن آف اتھارٹیز آر ڈن ہاؤ، اس چیز کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے. Another issue is the formalization regarding the extent of policies and procedures in the organization. Those must be clearly spelled out, فارملائز کیے گئے ہوں، اس کے بارے میں ان کے ڈاکومنٹس موجود ہوں، بلیک اینڈ وائٹ میں ان کی جو ریکوائرڈ ایٹریبیوٹس ہیں، ڈیٹیلز ہیں، انفارمیشن ہے، دیٹ مسٹ بی گیون in a formal way rather than talking about informally, referring to certain rules and regulations, those do not exist or they are not accessible, or talking about in a general framework. اس کی بجائے بہتر طریقہ اور پروفیشنل اپروچ یہ ہوتی ہے، the organization must have a formalization of all the procedures and rules and regulations they want others to act upon. تیسرا جو موسٹ امپارٹنٹ ہے آرگنائزیشن میں، hierarchy. That is regarding the extent and configuration of levels in the structure. ٹاپ ٹو باٹم میں ان کے جو ڈفرینٹ لیول ڈیفائن کیے جاتے ہیں. who is reporting to whom and who is working with whom. اس سینیریو کو جو ہے نا ورک آؤٹ کیا جاتا ہے. In some cases and particularly in technology organization جہاں پہ کراس ریفرنس انٹریکشن between the professional and the support person is mandatory, وہاں پہ یہ جو hierarchy ہے sometimes it is overruled. There come certain gray areas. تو اس صورت میں you have to be careful in assessing what is the hierarchy in a particular situation, to whom you have to discuss, from whom you have to get the concurrence, and who are the support or the user group to whom you should refer in terms of when you did some technical assistance. So hierarchy level اتنا اگر clearly defined نہیں ہے تو try to understand and make it more clear to you in case of technical inputs if you are requiring from the organization or our structures. Standardization means it's regarding the extent that organization processes are standardized. کہ اس آرگنائزیشن کے اپنے رولز آف بزنس تو نہیں ہیں، بڑے اسپیسیفک رول آف بزنس ہیں جو اوور آل جنرلی ان دا انڈسٹری، ان دا اوور آل سوسائٹی میں پرفارم نہ کر رہے ہوں. تو دیٹ از اندر تھنگ وچ وی ہیو ٹو لک ان ٹو دیٹ. اسپیشلائزیشن، کیونکہ ٹیکنالوجی میں ریپڈلی چینجز آتی رہتی ہیں، اینڈ ان آرڈر ٹو ریئلی ایکسیل ان سرٹن ایریاز ریکوائرز اے لاٹ آف پروفیشنل انپٹ اینڈ ادر ریسورسز. آرگنائزیشن کی پالیسی کیا ہے، ٹو واٹ ایکسٹینٹ they want those activities, products, service to be refined to make them specialized. تو یہ اس کی پالیسی ہوگی ایز اے میٹر آف آرگنائزیشن کی which you have to look. There could be an organization جو کہ meeting the minimum standard policy پہ جو ہے نا کام کر رہی ہو. That means the product is being produced at an acceptable level.
But there is another kind of organization, they really want to further refine these things and they try to add more value to the product or service or the facility. Then their tendency will be to go into a more refined work of the product, service or facility. تو یہ آرگنائزیشن کی پالیسی ہو جائے گی. Yeah, there is another dimension, the way you have to look into the organizational behavior and their strength. Lastly, and the most important among all, is the training. It is regarding the extent of activities to equip organization members with knowledge and skill to carry out their role. اگر آرگنائزیشن کی یہ پالیسی ہے, okay, get the right people, competent people, train them sufficiently so that they give a most optimal and efficient product. Versus ایک آرگنائزیشن وہ کہتے ہیں okay, we have hired the technically suitable people and they should learn on their own, they should produce the service or the facility they have been asked for. تو یہ اپروچز ہیں, ایک ڈائمینشن ہے جس میں کسی بھی آرگنائزیشن کی اوور آل پرسپیکٹو کو جو ہے نا ڈسکس کرنا چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں, بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر اف یو آر ورکنگ ان این آرگنائزیشن, یہ ڈفرینٹ اس کے پرسپیکٹوس کو جو ہے آپ سمجھ لیں, سو دیٹ وین یو ٹیک اپ دا اسائنمنٹ you should be very clear about the availability of the resources. You should be very clear to whom you have to refer in case of any problem or seek guidance, and you should be clear the overall objective of that organization کہ یہ کیا ہے. تو اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ پہ جو آرگنائزیشن کا ہے. شروع میں ہم نے بات کی تھی, ایک تو اوور آل آرگنائزیشن کی بات ہے, سیکنڈ دا پروجیکٹ آرگنائزیشن. اس میں ہم ڈسکس کریں گے یو ایز اے پروجیکٹ مینیجر از ناٹ ریسپانسبل ٹو ایکوائر اور ٹو لیڈ, مینٹین اینڈ میک دا فنکشنل آف دا ٹیم یو ہیو بین اسائن ٹو. تو اس میں ڈفرینٹ, اس کو ہم ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کیونکہ کسی بھی پروجیکٹ یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اسائنمنٹ کی کہ سکسیس کا دار و مدار پرائمریلی اس بات کے اوپر ہے ہاؤ گڈ یور پروجیکٹ آرگنائزیشن از. تو اس سلسلے میں ہم آرگنائزیشنل سسٹم کی بات کریں گے, آرگنائزیشن کلچر اور اسٹائل کی بات کریں گے. we'll look into the structure and we'll look into the organizational planning as a project manager what you have to consider. staff acquisition کیسے ہوگی, we are going to discuss this. ٹیم ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی, یہ بھی ایک اس کا ایک امپارٹنٹ فیکٹر ہے جو ہم ڈسکس کریں گے. آرگنائزیشن مینجمنٹ ٹولس کیا ہیں, اور کی کنسیپٹ اینڈ ڈیزائن آف آرگنائزیشن. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم پروجیکٹ آرگنائزیشن کے سلسلے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور ایز اے ریزلٹ آف دیز تھنگس وین یو اسٹارٹ ورکنگ آن دا پروجیکٹ, آئی شور یو if you have a good project organization, the chance of completing the assignment in an efficient and professional way are much higher as compared to if you don't have a good project organization, where some resources are given to you by the organization you are working with, or you have been asked to go for developing the team, making the things as and when need basis. تو وہ پرابلم ہوگا آپ کے لیے. تو لیٹس ڈسکس ون بائی ون کہ آرگنائزیشن اسٹرکچرس میں یہ چیزیں جو ہیں پروجیکٹ آرگنائزیشن میں ہاؤ دیز تھنگس کین بی کنسیڈرڈ فرام پروجیکٹ مینیجر پوائنٹ آف ویو. دا فرسٹ پوائنٹ از آرگنائزیشن سسٹمس. ہم نے پہلے اوور آل آرگنائزیشن میں سسٹم کی بات کی تھی, ان پٹ, پروسیس, آؤٹ پٹ. اب اس کو پروجیکٹ آرگنائزیشن کے ریفرنس سے جو ہے ڈسکس کرتے ہیں. پروجیکٹ بیسڈ آرگنائزیشنز آر دوز whose operation consists primarily of projects. جو ہم نے پہلے پارٹ میں ڈسکس کیا تھا, دوز آر دا آرگنائزیشنز who take up the project, work on the project, and they might have so many other things to do. ان کا جو اوور آل آبجیکٹو ہے اس میں implementation of the project is one part and they have so many other things to do. But the thing we are talking about here is a project based organization. That means there is one project, then some people will be inducted, some staff will be transferred from the existing, or the new recruitment will be made, equipment will be provided, a temporary project office with the project staff and other inputs will be made available to that. جب تک وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا, that organization exists. جو ہی وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ آرگنائزیشن
اینڈ موسٹ آف دا کیسز وہ ڈسپرس ہو جاتی ہے. جو لوگ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے آئے ہوتے ہیں ان کو واپس ادھر بھیج دیتے ہیں. پروجیکٹ فنڈر جو اسٹاف ہوتا ہے چونکہ ان کا شارٹ ٹرم کانٹریکٹ ہوتا ہے دین دے آر ریلیوڈ, اور جو اس کے باقی سروس فیسلٹیز ہوتی ہیں دے گو بیک ٹو دیئر پیرنٹ ڈپارٹمنٹ. اب اس میں جو پروجیکٹ بیسڈ آرگنائزیشن ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. پروجیکٹ بیسڈ آرگنائزیشن فال انٹو ٹو کیٹیگریز. پہلا, the organization that drive their revenue primarily from performing projects for others. اس میں آرکیٹیکچر فرمز آ جاتی ہیں, انجینئرنگ فرمز آ جاتی ہیں, کنسلٹینٹس ہیں, کنسٹرکشن کنٹریکٹرز ہیں, گورنمنٹ کنٹریکٹرز ہیں, تھنگز لائک دیٹ. اب ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ دے لک فار دا پروجیکٹ. پروجیکٹ ایکوائر کرنے کے بعد اسی پروجیکٹ سے وائل دے آر ورکنگ آن اے پروجیکٹ they are also generating the profits and the revenues. تو وہ پروجیکٹ آرگنائزیشن اپنے لیے اسی پروجیکٹ میں سے ریونیو جنریٹ کرتی ہیں. سیکنڈ کائنڈ آف دا آرگنائزیشن آر آرگنائزیشن دیٹ ہیو اڈاپٹیڈ مینجمنٹ بائی پروجیکٹس. دیز آرگنائزیشن ٹینڈ ٹو ہیو مینجمنٹ سسٹم ان پلیس ٹو فیسیلیٹیٹ پروجیکٹ مینجمنٹ. اس کی ایگزامپل یہ ہے, دا فائنینشیل سسٹم آف دیز آرگنائزیشنز آر آفن specifically designed for accounting, tracking and reporting and multiple simultaneous projects. تو یہ وہ آرگنائزیشن جو کسی بھی پروجیکٹ ایکٹیویٹیز کے لیے ایک مینجمنٹ ٹول بیسڈ سسٹم جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہیں. ایک اور آپشن اس میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, نان پروجیکٹ بیسڈ آرگنائزیشن. یہ کیا ہے؟ نان پروجیکٹ بیسڈ آرگنائزیشن آفن لیک مینجمنٹ سسٹم ڈیزائن ٹو سپورٹ پروجیکٹ نیڈ efficiently and effectively. Why? Because the absence of project-oriented systems usually makes project management more difficult. کیونکہ ان کا پروجیکٹ بیس نہیں ہوتا, ان کو جو ہے ایکوائر کیا جاتا ہے فرام ادر پرسپیکٹو. In some cases, non-project based organization will have departments or other sub-units that operate a project-based organization with system to match. یہ ان کے اس کیس میں ایک ارینجمنٹ جو ہے نا, شارٹ ٹرم ارینجمنٹ وہ کی جاتی ہے. The project management team should be actually aware of how the organization system affects the project. اس کو اس لحاظ سے سمجھنا ضروری ہے کہ نان پروجیکٹ بیسڈ آرگنائزیشن میں چونکہ پروفیشنلی سسٹم جو ہے وہ بلٹ ان نہیں ہوتے ہیں, تو ان کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو مینیج اینڈ وٹس گوئنگ آن ان دا اوور آل پروجیکٹ مینجمنٹ ایکٹیویٹیز. اس کی ایک ایگزامپل کے ذریعے ہم اس پوائنٹ کو کلیئر کرتے ہیں. فار ایگزامپل, اف دا آرگنائزیشن ریوارڈ اٹس فنکشنل مینیجر فار چارجنگ اسٹاف ٹائم ٹو پروجیکٹ, then the project management team may need to implement controls to ensure that assigned staff members are being used effectively on the project. اب یہ وہ کچھ ٹولز ہیں اس کے آرگنائزیشنس کے جو نان پروجیکٹ بیسڈ آرگنائزیشن جو ہے اس کو یوز کرتی ہیں. Most organizations have developed unique and describable culture. For example, shared values, norms, beliefs, expectations, policies, procedures, view of authority, their relationship, and there are so many other factors جو کسی بھی آرگنائزیشن کے while they are functioning in a technology oriented organization یہ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں. ان کی اسٹرینتھ ویلیوز کیا ہیں, ڈپینڈس فرام آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن, بٹ پرائمریلی اینی گروپ آف پیپل جس کو ہم ایک سسٹم کے طور پہ ریفر کر رہے ہیں اور جس کو ہم ایک پروجیکٹ آرگنائزیشن کے طور پہ ڈسکس کر رہے ہیں, ان کے کچھ نارمز ہیں, ان کے کچھ بلیفس ہیں, ان کے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں. ان تمام چیزوں کو جو ہے ایز اے پروجیکٹ مینیجر اب آپ کو کنسیڈر کرنا ہوگا. دیز آر ناٹ جسٹ دا ہیومن بینگ ورکنگ آن دا پروجیکٹ ود ریفرنس ٹو یور TORs, اٹس مور دین دیٹ. تو اس لیے ہم اس کلچر کی ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر پروجیکٹ آرگنائزیشن میں اس کلچر سے ریلیٹڈ جو بھی اس میں ہیپننگ ہے, ایونٹس ہیں, آپ کو اس کو مینیج کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے. اسی آرگنائزیشن کلچر اور اسٹائل کے ریفرنس سے اگر ہم بات کریں, ہم اوور آل پروجیکٹ آرگنائزیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو اس میں آرگنائزیشن کلچر آفن ہیو اے ڈائریکٹ انفلوئنس آن دا پروجیکٹ that is over and above to their scope of work. It's over and above to the terms of references they have been given to work on the project. For example, a team proposing an
unusual or high risk approach is more likely to secure approval in an aggressive or entrepreneurial organization. لیکن ہم نے شروع میں بات کی تھی آرگنائزیشن کا اوور آل آبجیکٹو فنکشنلٹی کیا ہے. ایک ایسی آرگنائزیشن جہاں پہ روٹین کے پروپوزل سبمٹ ہو رہی ہیں اور آرگنائزیشن بھی وہ بائی بک اسٹائل میں جو نا آپریٹ کرتی ہیں, دیٹ سارٹ آف آرگنائزیشن ان کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں probably they will not accept any proposal which carries the risk. اس کے مقابلے میں دوسری آرگنائزیشن ہے, that organization is got entrepreneurial organization. They are willing to take the risk. اب ان کے سامنے اگر کوئی aggressive but technically suitable, properly demonstrated proposal پیش کی جائے گی تو because of the nature and the structure of the organization, chances یہ ہے کہ even with having proposal having the high risk, وہ اس کلچر کی بنا پہ, انٹرپرینور کلچر کی بنا پہ وہ پروپوزل ان کی جو ہے ایکسیپٹ کر لی جائے گی. اس کے مقابلے میں جو گو بائی بک ٹائم کے روٹین آرگنائزیشن ہے جو رسک کو اوائڈ کرتے ہیں, دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان نیو وینچرس کائنڈ آف تھنگس, تو وہاں پہ اس طرح کی پروپوزل جو ہے نا وہ ڈسکس ہی نہیں ہو سکتی, اپروول کا چانس کم ہے. ناؤ یو ایز اے پروجیکٹ مینیجر, ناؤ یو ہیو ٹو کنسیڈر دا پوائنٹ. کیا آپ ایک ایسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں جن کے ڈیسیژن میکرز دے آر ہیونگ اے گریٹ ویژن اباؤٹ دا اوور آل آبجیکٹیوٹی, دے بیٹر انڈرسٹینڈ کہ ان کی آرگنائزیشن کو کن ایریاز میں فنکشن کرنا چاہیے, ان کی مارکیٹنگ اور دوسری اسٹریٹجیز کیا ہیں, اس کے مطابق جب آپ کوئی پروپوزل لے کے جائیں گے, ایون اف یو ہیو اے ہائی رسک ویلیوڈ پروپوزل, بٹ اف اٹس اے ٹیکنیکلی سوٹیبل اینڈ یور ہوم ورک از گڈ, your presentation is best, the chances are you will succeed in getting the approval for that kind of project. تو ہم کلچر کو اس ریفرنس سے یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. A project manager with a highly participative style is apt to encounter problem in a rigidly hierarchical organization, while a project manager with an authoritarian style will be equally challenged in a participative organization. یہ جو ہم نے پہلے اسٹیپ پہ بات کیا نا, ہیرارکیکل آرگنائزیشن اور دوسرا ہے پارٹیسپیٹیو آرگنائزیشن, اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ بہت زیادہ ایکٹیولی انوالو ہونا چاہ رہے ہیں مختلف فیز آف ایکٹیویٹیز میں, اگر تو وہ آرگنائزیشن بلیو کرتی ہے ان ہیرارکیکل کنٹرولز میں, یو ول بی ان ٹربل. سو یو ہیو ٹو گو تھرو دا سسٹمس, تھرو دا ہیرارکی. ہم نے بہت پہلے بات کی تھی جو ڈفرینٹ ڈائمینشنس تھے. لیٹ می ریلیٹ دیس تھنگ. ایک آرگنائزیشن کی ہیرارکی ہے, انہوں نے ایک سیٹ رول آف بزنس ہے. سپوز یو مائٹ بی ورکنگ آن سم ٹیکنیکل اسائنمنٹ اینڈ دیئر یو وانٹ ٹو سبمٹ سم پروپوزلس, اور یو آر ورکنگ آن اے پروجیکٹ ویئر یو آر ڈائریکٹلی مینیجنگ ایگزیکیوٹنگ دا تھنگس, اور وہاں پہ آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کام جہاں پہ کچھ کلیئرنسز کی ضرورت ہے, آل دوز ایکٹیویٹیز اور فنکشنز ویئر یو نیڈ سم سارٹ آف پرائر اپروول, کنسیڈرنگ دا فیکٹ یو انڈرسٹینڈ کہ وٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ از ٹیکنیکلی میچور اینڈ ایکسیپٹیبل, تو بعد میں اپروول ہو جائے گی, یو ول بی ان ٹربل. یہ وہ ایگزامپل ہے جو ہم ہیرارکیکل آرگنائزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں جو دوسری ایگزامپل ہم نے لی تھی پارٹیسپیٹری آرگنائزیشن, اس میں ہم نے کہا تھا پروجیکٹ مینیجر ود این اتھارٹیٹیو اسٹائل ول بی ایکولی چیلنجڈ ان اے پارٹیسپیٹیو آرگنائزیشن. وہ آرگنائزیشن جس میں دا ہیڈز آف دا آرگنائزیشن, دا سپروائزر آف دا آرگنائزیشن, دے ہیو اے ٹینڈینسی ٹو کنٹرول دا تھنگس, تو وہ اس صورت میں یہ دیکھیں گے کہ دا پروجیکٹ مینیجر اور دا سپروائزر شوڈ فالو دیئر ایڈوائس اینڈ دا انسٹرکشن. وہاں پہ اگر آپ نے اتھارٹیٹیو رول جو ہے نا اپلائی کرنا شروع کر دیا تو یور رول ول بی چیلنج, دیٹ ول بی چیلنج ٹو دیئر پارٹیسپیٹری آرگنائزیشنس اوور آل پالیسی. تو جو کلچر ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا جو وہاں پہ پریویل کر رہی ہے کنڈیشن, یو ایز اے ٹیکنیکل ریسورس پرسن مسٹ انڈرسٹینڈ. تو آپ کو ڈیورنگ پروجیکٹ ایگزیکیوشن وٹ ایور ایکشن یو آر سپوز ٹو ڈو, وٹ ایور اپروول یو آر ریکوائرنگ, تو اس کے مطابق آپ کو ایڈ کرنا ہوگا جو اس آرگنائزیشن کا کلچر ہوگا وہاں پہ. اوکے, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پروجیکٹ آرگنائزیشن, لیکن
تھوڑا سا ریفرنس ٹریڈیشنل اسٹرکچر آف بزنس آرگنائزیشن، جس میں پروجیکٹ آرگنائزیشن ایک حصہ ہے. پریکٹیکلی اسپیکنگ وی ہیو 3 kind of organizations or the setup within a business organization. First is the functional structure. Functional structure میں کیا ہوگا؟ The organization has been set up as per the core area of responsibilities, services or outputs being generated. That is the organization or structure by functions. Then we have a projectized organization. That's what we are discussing now. کہ ایک پرٹیکولر پروجیکٹ کے لیے اور سیٹ آف پروجیکٹس کے لیے پروجیکٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہیں. تھرڈ از دا میٹرکس آرگنائزیشن، کمبینیشن آف دیز ٹو. تو ان کے لیے یو کین سی آن یور اسکرین اے کمپیریٹیو اے کائنڈ آف ٹیبولیٹڈ انفارمیشن، جس میں میٹرکس آرگنائزیشن میں آپ دیکھیں کہ ویک، بیلنس، اسٹرانگ ایریاز جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں. دا فرسٹ کالم ریلیٹس ود دا پروجیکٹ کریکٹرسٹکس، جس میں پروجیکٹ مینیجرس کی اتھارٹی کے بارے میں، پرسینٹ آف پرفارمنگ آرگنائزیشنز پرسنل اسائنڈ فل ٹائم ٹو پروجیکٹ ورک، پروجیکٹ مینیجر رول، کامن ٹائٹلس فار دا پروجیکٹ مینیجر رولس، اینڈ دین دا پروجیکٹ مینجمنٹ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف. ان کے ریفرنس سے پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشن، فنکشنل آرگنائزیشن اور میٹرکس آرگنائزیشن پہ کمپیریٹیو جنرل دیا گیا. ان یور کلاس نوٹس یو ول سی دا ڈیٹیلس. اس کے ساتھ ریلیٹڈ ریڈنگس بھی ہیں. آئی ریکمینڈ یو ٹو گو تھرو دوز کلاس نوٹس، دین یو ول ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دا ڈفرینس بٹوین دا پروجیکٹائزڈ، فنکشنل اینڈ میٹرکس آرگنائزیشن. اس میں کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا اس کورس سے ریلیٹڈ زیادہ تعلق یہ ہے کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر ہاؤ یو ڈیل ود دا پروجیکٹ آرگنائزیشن. یہ ایک ایکسٹرا ریڈنگ کے طور پہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، سو دیٹ یو بیٹر انڈرسٹینڈ دا اوور آل اسٹرکچر آف این آرگنائزیشن. تو اب ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں ایک اور کریٹیکلی امپارٹینٹ فنکشنالٹی پہ، اینڈ دیٹ از دا پروجیکٹ آفس. ان موسٹ آف دا کیسز دا ٹیم لیڈر آفس، ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن آفس، اس کو پروجیکٹ آفس کے طور پہ بھی جو ہے نا پرفارم یوز کیا جاتا ہے. ویئر ایز دیر از اے نیڈ دیٹ دیر مسٹ بی اے سیپریٹ پروجیکٹ آفس دیٹ شوڈ کنٹرول، مینیج، مانیٹر the software development project activities as compared to the office of the divisional head, departmental head or the team leaders is acting as a project office. Project office کی requirements ذرا different ہوتی ہیں. Team leader کا office اور the senior management office, that office is organizational setup, but it is strongly recommended کہ اگر آپ ایک کمپلیکس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو یو مسٹ emphasize on having a separate project office، جہاں پہ آپ کی مانیٹرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، رپورٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، کمیونیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے تمام فیسلٹیز جو وہاں پہ موجود ہوں. ان فیکٹ دیر از اے رینج آف یوزز فار واٹ کانسٹیٹیوٹ اے پروجیکٹ آفس. اب پروجیکٹ آفس میں آپریٹ آن اے کنٹینیوم فرام پرووائڈنگ سپورٹ فنکشنز ٹو پروجیکٹ مینیجرز in the form of training, software, templates, guidance to actually being responsible for the result of the project. تو اس کو آپ نے ڈیفائن کیسے کرنا ہے؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو ڈیٹیل سے جو ہے نا چیک کرنا چاہیے. preferably speaking, project office should be a separate entity having all that necessary input for effective, efficient execution of the project. تو یہ ہم نے ڈسکس کیا ہے آرگنائزیشنس کے کی فیچرس. Now is the time, let's summarize what we have discussed in today's session regarding the organizations. ہم نے پہلے ڈسکس کیا فرام آرگنائزیشن پرسپیکٹو ڈیفینیشن، کس کو ہم آرگنائزیشن کہتے ہیں. ہم نے ایگزامپل لی آرگنائزیشن ایز اے سسٹم، پھر وہاں پہ ان پٹ، پروسیس، آؤٹ پٹ، ان چیزوں کے بارے میں ڈفرینٹ جو فیچرس تھے وہ ڈسکس کیے. اسٹرکچر ڈائمنشن کی ہم نے بات کی، کسی بھی آرگنائزیشن میں اسٹرکچر ڈائمنشن کس طرح کی ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ آج کے سیشن میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ فیڈ بیک سسٹم جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں وہ کیا ہو سکتا ہے. اس میں کلائنٹ تھے، یوزرس تھے، اس کے ریفرنس سے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا. پھر ہم نے پروجیکٹ آرگنائزیشن کے بارے میں جو ہے نا بات کی. پروجیکٹ آرگنائزیشن میں آرگنائزیشن سسٹم جو ہے وہ ہم نے ڈیفائن کیا. ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشن، نان پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشن، دو طرح کے جو سسٹم جو ہے نا پرویل کرتے ہیں.
جو پروجیکٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں ان میں پرائمریلی ان کے جو سورس آف ریونیو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ پروجیکٹ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پروجیکٹ آرگنائزیشن کا جو کنٹینیوٹی ہے اس کی ٹو ورک آن دیٹ پروجیکٹ وہ اس وقت تک میں رہتی ہے جب تک وہ پروجیکٹ ان ایکشن ہوتا ہے. دا مومنٹ پروجیکٹ از کمپلیٹ تو پروجیکٹ آرگنائزیشن وہ ڈسالو ہو جاتی ہیں ایز پر دا آرگنائزیشن پالیسی. پھر ہم نے نان پروجیکٹ آرگنائزیشن کی بات کی تھی کہ ایک اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دیر از ون پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشن، ادر از دا مینجمنٹ آرگنائزیشن. کسی بھی پروجیکٹ کو یا ملٹیپل پروجیکٹ کو مینیج کرنے کے لیے ایک اور سیٹ اپ ود ان دا آرگنائزیشن جو ہے نا وہ بنا دیا جاتا ہے. دیٹ پرائمریلی کنٹرولس اور دا لک ان ٹو دا فنکشنالٹیز، پروگریس اینڈ اوور آل پرفارمنس آف دا پروجیکٹ آرگنائزیشن. یہ ان آرگنائزیشن میں ہوتا ہے جہاں پہ میگا پروجیکٹ جو ہے وہ ٹیک اپ کرتے ہیں. For the smaller organization we don't have this kind of setup. پھر ایک نان پروجیکٹ آرگنائزیشنس کی بھی ہم نے بات کی تھی اسی میں، بٹ اسٹل دیٹ نان پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشن کا مطلب یہ تھا کہ دے آر ایسوسیٹیڈ ود دا فنکشنالٹی آف دا پروجیکٹس بینگ ڈن. تو کارپوریٹ آرگنائزیشن اور دا آرگنائزیشن ورکنگ ان ڈفرینٹ میگا پروجیکٹس دے ہیو اوور اینڈ ابو ٹو اندر سسٹم آف آرگنائزیشن. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی پروجیکٹس پہ جو ہے کام نہیں کرتے، لیکن پروجیکٹس کے لیے وہ فیسیلیٹیٹیو رول جو ہے نا ان کا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کوالٹی ایشورنس اینڈ دا مینجمنٹ ایفیشنسیز جو بھی آرگنائزیشن کی پالیسیز ہو یہ ان کے جو ہے نا ذمہ ہو جاتا ہے. دے کوڈ بی اے سپورٹیو اور فیسیلیٹیٹیو آلسو. تو دیز ور دا کائنڈ آف آرگنائزیشن جو کسی بھی پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اسٹرکچرلی جو ہے نا ڈیفائن کی جاتی ہیں. لاسٹ میں ہم نے بریفلی ڈسکرائب کیا تھا پروجیکٹ آفس. اس میں ایک آپشن تو یہ ہے دا ٹیم لیڈر آفس از آلسو ورکنگ ایکٹنگ ایز اے پروجیکٹ آفس. دیر کوڈ بی پاسبلٹی اے سیپریٹ پروجیکٹ آفس از بینگ ہیو بین اسٹیبلشڈ جس میں اس کے تمام کنٹرولز فنکشنالٹیز وہاں سے آپریٹ ہوتی ہوں. یا یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈپارٹمنٹل ہیڈ آفس، سینئر مینیجر آفس اور جو بھی ان کی ہیرارکی میں ہو، دیٹ آفس کین آلسو ایکٹ ایز واٹ to train the project related staff, to provide the logistic supports, but the actual function of the projects are being done in the team leader office. یا بھی separate بنایا گیا. The necessity essence was کہ اگر آپ کے پاس if you are working on a complex project then you must have a separate project office with all the necessary inputs جو آپ کو مینیج کرنے کے لیے، کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، پریزنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اوور آل چیک اینڈ بیلنس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ تمام فیسلٹی وہاں پہ پرووائڈ کرے جس کے ذریعے آپ ایک افیکٹو سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ایوالو کر سکیں اور اس کے مطابق کام کر سکیں. تو یہ آج کی ڈسکشن میں ہم نے آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ فیچرز کو جو ڈسکس کیا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ وین یو ٹیک اپ اینی اسائنمنٹ ایز اے پروجیکٹ مینیجر you need different resources to be made available to the project timely. اس کے لیے اب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جس آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں how good their departments are، ان کی جو فنکشنالٹیز ہے کتنی کلیئر ہے، ان کے اندر پروسیس جو ہے نا وہ کیسے آپریٹ کر رہے ہیں، who are the people to whom you have to contact for the immediate relief, approval اور assurance and the guidance. یہ تمام چیزیں آپ کو کسی بھی آرگنائزیشن کے اوور آل اسٹرکچر، فنکشنالٹی، پروسیس انجینئرنگ اور سیٹ اپ کو جاننے کے بعد ہی حاصل ہوں گی. ایک جو کامن پرابلم ٹیکنیکل مینیجرس کے لیے ہوتا ہے وہ یہ کہ دے وانٹ ٹو گیٹ سم اپروول ریگارڈنگ a particular activity. Now those who are authorized to give the approvals hierarchy میں وہ کہیں پہ misfit ہوتے ہیں. There could be a top man who doesn't understand the technical language. That's the limitation. And the person to whom you are reporting or the person with whom you are coordinating doesn't have the authority to approve the thing. اس طرح کی سچویشن میں آپ کو اس کا جو ہیرارکیکل اسٹرکچر ہے، اس آرگنائزیشن کی اوور آل جو پالیسی ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا. اور اگر آپ نے اپروولس اف دا اپروولز آر ریکوائرڈ آن دا ٹیکنیکل میٹرز دین یو ہیو ٹو بی اسمارٹ انف ٹو گو ٹو دا رائٹ فورم
to give a presentation about the kind of approval or the explanation you are planning to discuss in front of those people. اب یہ کیسے ہوگا، اس کے لیے آرگنائزیشن کا سیٹ اپ سمجھنا ضروری ہے. دیٹ از وائی انڈر دس پروجیکٹ وی ہیو انکلوڈیڈ دس پرٹیکولر ٹاپک ود دا نیم آرگنائزیشن. پروجیکٹ آرگنائزیشن کو ایوالو کرنا، کانسٹیٹیوٹ کرنا، ڈیولپ کرنا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. سو being a professional project manager, make sure that you select the right people, you train them efficiently, and you evolve a system through which you can manage the project in a most efficient way. اس کے ساتھ ہی ہم آرگنائزیشن ریلیٹڈ جو ٹاپک تھے اس کی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کلاس نوٹس ہیں اس میں کچھ ایکسٹرا ریڈنگ آپ کے لیے ہے. آئیڈیا یہ کہ آپ ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے ان آرگنائزیشن کی فنکشنلٹی کو آپ سمجھیں، پڑھیں، دیکھیں، تاکہ آپ کو کسی بھی بگ آرگنائزیشنس اور دا اسمال آرگنائزیشن، ٹیکنالوجی آرگنائزیشن اور دا بزنس آرگنائزیشن، ان کے آپریشنل اور پروسیجرل جو ہے نا ڈیٹیلس کیا ہیں، سو دیٹ یو ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دا بزنس آرگنائزیشن آپریٹنگ ان دا سوسائٹی. اس کے ساتھ ہی اب وقت آ گیا کہ ہم اس سیشن کو کنکلوڈ کریں. اللہ حافظ.